ایمان یہ ثواب کسے نصیب ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو. کسے نصیب ہوتا ہے؟ عقیدے کا ہونا بڑا ضروری ہے, نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہاں بھی ایمان کی حالت میں دوسرے نمبر پر احتساب, نیت ثواب کی کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے ثواب کا طلبگار ہو. ہے جی, اگر قاری صاحب نے ایک سپارے کی جگہ 1.5 سپارہ پڑھ دیا, یہ نہ کہے تھکا چھوڑے, کس سے ثواب کا طلبگار ہو؟ اللہ ساری رات کھڑا ہونا پڑا, تیرے در پہ کھڑے رہیں گے, اور جنت ضرور حاصل کر کے جائیں گے. میں نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کی رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبی. ادھر امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے, ادھر رب فرشتوں کو حکم کرتے ہیں میرے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دو. جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں, اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. اور جس نے نماز تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے حالت ایمان میں, اس کے بھی سارے گناہ معاف. کتنا زبردست سودا ہے, کتنی زبردست سیر لگائی ہے میرے رب نے. اللہ نے فرمایا آؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, 20 رکعتوں کا سجدہ کرو, رب تمہارے سارا گناہ معاف کر دے گا. تو رمضان کی روزے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اگلی حدیث نمبر 3, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک بندہ دیکھیں جب بندہ مزدوری کرتا ہے, سارا دن کام کاج کرتا ہے, سارا دن کام کاج کرتا ہے, اور جب اس کا کام ختم ہو جائے, اس کو مزدوری نہ ملے تو اس کا دل خوش ہوگا یا ناراض؟ سارے بولو. میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو, اور یہی میری شریعت کا فیصلہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے, جب اس کی افطاری کا وقت قریب آتا ہے, اسے میں اللہ بھی ایک انعام عطا کرتا ہوں. ایک انعام دنیا میں اور ایک انعام آخرت میں ملے گا. دنیا کا انعام کیا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کرنے کے وقت بیٹھتا ہے, چاہے اس کے سامنے نمک ہے, آج کل جیسے حالات ہیں وہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں, اللہ سارے وقت پہ رحم فرمائے, اللہ ہم مسلمانوں پہ خصوصی کرم مہربانی. میرے آقا نے فرمایا جب یہ رمضان کی افطاری کے لیے بیٹھا دسترخوان پہ, سب کچھ سامنے ہے, فروٹ بھی رکھا ہوا ہے, پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں, روٹی بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن حکم نہیں کھانا. یہ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑا ہے. جب تک وقت نہیں ہوگا کوئی نوالا نہیں اٹھا سکتا, جب تک وقت نہیں ہو. اے حلال چیزیں, رب نے فروٹ بھی حلال کیا ہے, گندم بھی حلال کی ہے, کھانا بھی حلال کر دیا, اس کے باوجود نہیں کھانا. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, تو نے دنیا میں میرے حکم کی اتنی لاج رکھی ہے, تو افطاری پہ بیٹھا, ہر چیز تیرے سامنے پڑی ہوئی ہے, تو ہاتھ اٹھا, میں تیری التجا واپس نہیں کروں گا, تیری دعا کو میں سنوں قبول کر دوں گا. آقا کا فرمان ہے کہ روزہ دار جب افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے, میرے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا انعام ہے, یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے, اور روزے کی خاطر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, آپ نے فرمایا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے, ویسے تو یہ سنو گے نا کہ علماء کرام کا سونا بھی عبادت ہے, علماء کا سونا بھی عبادت ہے. آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد وہ سو گیا, اپنے فرائض اس نے واجبات سنتیں پوری کی, اور وہ سو گیا,
یا پڑھنے آتا ہے تو خاموش بیٹھا ہے. میرے آقا نے فرمایا روزے دار جب خاموشی سے بیٹھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں تسبیح لکھ دو. اس کا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے. ساری وظیفیں کس کی خاطر؟ روزے کی خاطر. کس کی خاطر؟ روزے کی خاطر. اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے روزے کا. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ جو عمل خاموش رہے تو تسبیح، خاموش رہے تو مثال کے طور پر روزہ دار خاموش ہے سبحان اللہ کا ثواب ہے. اور اگر یہ عمل کرے گا تو عمل میں 2 گنا ثواب دیا جائے گا. عمل کرے گا تو عمل میں 2 گنا ثواب دیا جائے گا. آئیے نا میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ. ساری حدیثیں جتنی بھی ہیں ساری اعلیٰ ہوتی ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے یقیناً آپ اس فرمان کے مطابق خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. کیا ہی ذوق ہے، کیا ہی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار روزہ رکھ کے جب ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ذکر کرتا ہے اپنے طور پہ کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے. تو فرمایا روزے دار جب ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا پھر روزے دار سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. اب جا کے بہت سبحان اللہ. یا روزے دار سبحان اللہ کہتا ہے یا روزے دار اللہ اکبر کہتا ہے. میرے اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے. میرے اللہ 70,000 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جاؤ میرے اس روزے دار کے ساتھ جا کے مصافحہ کرو. اس روزے دار کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اللہ آسمانوں سے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے. کتنے؟ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں. جاؤ زمین پہ وہ میرا بندہ اس نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جا کے اس سے مصافحہ کرو. اس سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے. وہ زمین پہ روزہ رکھ کے سبحان اللہ کہتا ہے، وہ زمین پہ روزہ رکھ کے اللہ اکبر کہتا ہے، وہ زمین پہ روزہ رکھ کے استغفار کرتا ہے، میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں 70,000 فرشتے. جاؤ میرے اس بندے سے مصافحہ کرو. اور آگے بھی ایک حکم دیتے ہیں فرمایا کہ میرے اس بندے سے مصافحہ کرو اور جب تک سورج غروب نہ ہو یعنی شام نہ ہو جائے، اس کا روزہ افطار جب تک نہ ہو، جب تک سورج غروب نہ ہو تب تک اس بندے کے لیے ثواب لکھتے رہا کرو. تب تک اس بندے کے لیے ثواب لکھتے رہو. اللہ روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں آوازاری کرنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث کہ روزہ آدھا صبر ہے. روزہ کیا ہے؟ آدھا صبر ہے. روزہ کیا ہے؟ آدھا صبر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ہر جسم کی زکات ہوتی ہے. ہر چیز کی زکات ہوتی ہے. ہر چیز کی زکات ہوتی ہے. آپ نے خربوز لیا، خربوز کا چھلکا اتارا، وہ نہیں کھایا، وہ خربوز کی زکات. آپ نے تربوز لیا، تربوز کا چھلکا اتارا، وہ نہیں کھایا، وہ تربوز کی زکات. آپ نے کوئی اور چیز لی، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے. آؤ نہ انسانی جسم کی زکات بدلو. میرے آقا نے فرمایا انسان کے جسم کی زکات روزہ ہے. سال جب ہمارے دولت پہ سال گزرتا ہے تو اس پہ زکات فرض ہوتی ہے نہیں؟ زکات واجب ہوتی ہے نہیں؟ ہوتی ہے. جڑے دیندے ہو بولو زکات واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے. جب 12 مہینے گزرتے ہیں، ان 12 مہینوں میں جسم پہ 12 مہینے گزرے